یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اس دنیا کے انتہا پسند لوگوں نے، شر پسند لوگوں نے، تعصب پسند لوگوں نے، فتنہ پرور لوگوں نے، اس دنیا کے اندر امن و شانتی کو بھنگ کرنے والے لوگوں نے مسلمانوں کو ایسا توڑا ہے کہ دو بھائیوں کے اندر آپس میں نہیں بن رہی ہے، دو لوگوں کے درمیان میں آپس میں نہیں بن رہی ہے۔ یہ جان چکے ہیں کہ مسلمان کھوکھلا ہو چکا ہے، یہ جان چکے ہیں کہ مسلمان بزدل ہو چکا ہے، یہ جان چکے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر دم نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی ہمدردی میں نہیں آتے ہیں۔ بس فلسطین تو صرف ایک ٹارگٹ ہے، یہ چیک کر رہے ہیں، یہ ورغلا رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم دیکھیں کہ کتنا پاور ان دنیا کے مسلمان لوگوں کے اندر ہے، کب ہم ان کو لقمہ اجل بنا لیں اور کب ان کے اوپر ہم ٹوٹ پڑیں اور ان کو جو ہے نا ان کی موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اگر آج بھی ہم نہیں سنبھلے تو پھر ہم کبھی بھی نہیں سنبھل پائیں گے۔ یہ وقت ہے متحد ہونے کا، اتفاق کا، اتحاد کا، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کا۔ اور جہاں کہیں بھی کسی کے خلاف ظلم ہو، دیکھو ظلم تو ایک ایسا گناہ ہے جس کو علماء نے شرک سے بھی بڑا گناہ لکھا ہے۔ بھئی شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ علماء نے فرمایا کہ شرک کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان پہلے سے مشرک ہے تو اس کے شرک کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی سزا مرتب اس کے شرک کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔ لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو بدلے میں اس کی بھی جان لے لی جائے گی۔ کوئی کسی کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو بدلے میں اس کو کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی۔ بتاؤ یہ اسرائیل لوگ فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا عظیم ترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ظلم ہے، اور ظلم کی انتہا ہے، حد درجے کی انتہا ہے۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرواؤ۔ سارے دنیا کے مسلمانوں کو، مسلم حکمرانوں کو اور مسلمان تنظیموں کو متحد ہو جانا چاہیے، متفق ہو جانا چاہیے، اور اپنے طور پر جو کچھ ان درندوں کو روکنے کے لیے کوشش اور پلانے کے کر سکتے ہیں وہ ساری پلانے کے کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈرے یہ چیز ممکن نہیں کہ مسلمان کیا ہو جائیں؟ متحد ہو جائیں۔ مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے، مسلم ممالک کو متحد ہونے کے لیے، مسلمان حکمرانوں کو متحد ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کیا ہے؟ انتہائی ضروری ہے۔ فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسائی جائیں، رحمتیں بھیجی جائیں۔ دیکھو اگر تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ اگر تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ اگر تم اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر ہونے والے انتشار کو ختم کرو گے، ان کے درمیان میں نا اتفاقیوں کو ختم کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی کیا ہوگی؟ بارش ہوگی۔ تو ساری دنیا کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ ان مظلوموں کے لیے صرف جو کچھ ان کو روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی اس طور پر کہ ان کے اوپر اب آئندہ کوئی ظلم نہ ہو، اور یہ ظلم کس طرح سے بند ہو جائے، یہ بربریت کس طرح سے ختم ہو جائے، اور یہ حرام خور نسل اور اولاد کس طرح سے نیست و نابود ہو جائے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ نسل ہے جو کہ رہتی دنیا تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ نسل ہے، یہ وہ غدار خون ہے، یہ وہ حرام خور نسل ہے، یہ وہ مکار عیار اور چاپلوس قوم ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے لالچ کے لیے اگر ساری دنیا کو اس کو داؤ پہ لگانا پڑے، ساری دنیا کو نیست و نابود کرنا پڑے، ساری دنیا پر بمباری کرنا پڑے تو یہ وہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بھی قیمت پر اس کے اندر ترس اور رحم دلی آنے کو تیار نہیں۔ اس کے خون میں شامل ہے غداری، اس کے خون میں شامل ہے ظلم و بربریت، لہٰذا اس قوم کا اس دنیا سے خاتمہ ہی سب سے بڑا انصاف ہے۔ جب تک یہ دنیا سے یہ قوم ختم نہیں ہوگی، اور اسی کی ایک نسل ہمارے اپنے ملک میں پائی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کے 12 قبیلے تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ آپ نے ایک پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو اس سے جو ہے نا 12 چشمے جاری ہو گئے۔ وہ 12 قبیلوں کے لیے بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچان لیا اور اس سے پانی لینا اور استعمال کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ تو اس یہودیون نسل کا ایک قبیلہ ہمارے یہاں بھی آباد ہے، جو کہ آئے دن ظلم و فساد اور بربریت کرتا رہتا ہے، ہمارے ملک کے امن کو خراب کرتا رہتا ہے، بگاڑتا رہتا ہے، ہندو مسلم کرتا رہتا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں میں بھی انتشار پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ وہی قبیلہ ہے، انہی نسل کا قبیلہ ہے جو کہ زندگی میں کبھی بھی سدھرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر نے یہاں کے لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو سب لوگوں کے ڈی این اے جو ہے نا سب
میچ ہوئے اور ایک جیسے ہوئے اور ایک قبیلے کے لوگوں کے ڈی این اے جو ہے نا دوسرے ملکوں کے لوگوں سے ملتے جلتے پائے گئے، پتہ یہ چلا کہ یہ قبیلہ وہیں سے آ کر کے یہ کیا ہوا ہے، آباد ہوا ہے۔ یہ بڑی بے وفا اور بڑی مکار نسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسل سے ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔